بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارا آج کا لیسن حروف مقطعات کے بارے میں ہے۔ قرآن کریم کی بعض صورتوں کے شروع میں چند حروف ایسے آتے ہیں کہ جن کو ملا کر لکھا جاتا ہے مگر علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے۔ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر ان کو ملا کر لکھا تو گیا ہے، یعنی لام کو میم کے ساتھ ملایا گیا، یہاں پر لام میم اور صاد ایک ساتھ لکھے گئے، یہاں پر لام اور را، لیکن ان کو پڑھا علیحدہ علیحدہ جاتا ہے۔ یعنی جس طرح کہ ہم مرکب بناتے ہیں، چند حروف سے مل کر ایک لفظ بناتے ہیں اور اس لفظ کو ان حروف کے مجموعے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس طرح ان حروف کو نہیں پڑھا جاتا۔ اسی وجہ سے ان کو مقطعات کہتے ہیں، یعنی کٹے ہوئے علیحدہ علیحدہ حروف مقطعات۔ یہ قرآن مجید کی 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، اور لفظ مقطعات میں یہ جو طوا ہے نا، اس کے اوپر آپ نے زبر پڑھنی ہے، مقطعات۔ بعض لوگ اس کو مقطعات پڑھتے ہیں، مقطعات نہیں ہوتا، مقطعات ہوتا ہے۔ اب حروف مقطعات جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں وہ تقریباً 14 ہیں۔ نون، قاف، صاد، عین، سین، لام، کاف، میم، حا، یا، طا، الف، ہا اور را۔ اب یہ جو حروف تہجی میں جس طرح جن حروف کو ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی ان کو حروف تہجی پڑھتے وقت الف با تا سا پڑھتے ہوئے جب ہم جن حروف کو کھینچتے ہیں ان کو لمبا کرتے ہیں، تو حروف مقطعات میں بھی انہیں کھینچ کر پڑھیں گے، ان کو لمبا کریں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یا آپ ایک قاعدہ آسان سا آپ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جن کا مجموعہ 3 حروف سے مل کر بنا ہے، مثلا لام، یہ 3 حروف سے ملتا ہے، لام الف میم، لام، تو اس کو بھی ہم لمبا کریں گے، اس کے اوپر مد ہوگی، اس کو مد حرفی کہتے ہیں۔ اسی طرح میم، یہ 3 حروف سے ملتا ہے، میم یا میم، میم جب ہم میم لکھتے ہیں تو میم یا میم ہوگا، 3 حروف سے مل کر بنا ہے، اس کے اوپر بھی مد ہوگی۔ جو الف ہے اس کو کھینچا نہیں جائے گا ان حروف مقطعات میں۔ اسی طرح جو 2 حروف سے مل کر بنتے ہیں، جس طرح با، تا، سا، تو ان کو نہیں کھینچا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان کے اوپر تھوڑی سی مد کی جائے گی، جس طرح کہ کھڑی زبر میں جو ان کو کھینچتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا کھینچا جائے گا۔ اب پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر حرف کو ہم علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے۔ یہاں پر اس کے ہجے نہیں ہوتے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ الف لام میم علم، علم یا علم سوا، اس طرح نہیں ہوگا۔ بعض لوگ اس کو ایک ساتھ ملا کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہجے کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ ہر ایک حرف منفرد علیحدہ سے پڑھا جائے گا، ایک سانس میں ہی۔ ایک یہ جو مرکب ہوتا ہے نا، اس کو ایک سانس میں پورا کرنا ہوتا ہے۔ مثلا یہ 3 حروف ہیں، ان کا ایک مرکب ہے الف لام میم، تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ تینوں حروف کے مجموعے کو ایک ہی سانس میں پڑھیں، الف لام میم۔ ایسا نہ ہو کہ الف پڑھیں پھر سانس چھوڑیں، پھر لام پڑھیں پھر سانس توڑ دیں، پھر میم پڑھیں۔ ہاں اگر کوئی بچے ہیں یا کوئی بہت زیادہ بوڑھا آدمی ہے جو ایک سانس میں نہیں پڑھ سکتا تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس کو ایک ہی سانس میں پڑھیں۔ اب جہاں تک بات آتی ہے ان کے معنی کی، تو ان کے معنی کے بارے میں علماء جمہور کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ نظریہ ہے کہ ان کے معنی اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں، ان کے علاوہ کسی کو اس کا معنی معلوم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی ہر آسمانی کتاب میں کوئی نہ کوئی راز، کوئی نہ کوئی رموز ایسے رکھے ہوتے ہیں کہ جس کا علم صرف اللہ کو ہوتا ہے، یا اس رسول کو ہوتا ہے، اس نبی کو ہوتا ہے جس پر اس کتاب کو نازل کیا جاتا ہے۔ آئیے اب ایک ایک مرکب کو پڑھتے ہیں۔ آپ نے اچھی طرح سے سننا ہے، اور سننے کے بعد آپ اس کی پریکٹس کریں، اور جب 2-4 بار آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ تو یہاں پر ہم نے ایک تو میم کو لمبا بھی کرنا ہے، اور دوسرا اس کے اوپر یہ دیکھیں آپ، شد آپ کو نظر آ رہی ہے، تو میم کے اوپر جب شد ہوتی ہے تو اس کو غنہ کر کے پڑھتے ہیں، یعنی ہم اس کو دبا کر پڑھیں گے، الف لام میم، الف لام میم صاد۔ یہاں پر بھی میم پر غنہ کرنا ہے اور صاد کو موٹا پڑھنا ہے۔ تمام جتنے بھی گرین سبز حروف ہیں ان سب کو آپ نے موٹی آواز سے پڑھنا ہے۔ الف لام را، تو را کو ہم نے اس کے اوپر مد نہیں کریں، اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، اس وجہ سے کہ یہ 2 حروف سے مل کر بنا ہے، را الف، تو را، الف لام را، الف لام میم را۔
اب یہ سب سے مشکل مرکب ہے، اب اس کو پڑھنا کافی مشکل ہوتا ہے، ایک سانس میں اس کو پڑھنا کافی زیادہ پریکٹس مانگتا ہے، تو آپ اس کی 5-6 بار پڑھنے کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ کاف ہا یا عین صاد۔ اب آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے کہ کاف، عین اور صاد ان کے اوپر تو مد ہوتی ہے، لیکن ہا اور یا کو نارمل انداز میں پڑھنا، یعنی 1 سے 2 الف آپ نے لمبا کرنا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ مشکل اس وجہ سے لگتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کاف کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، اسی طرح ہم نے ہا اور یا کو بھی لمبا کر کے پڑھنا ہے، اس وجہ سے ان کے لیے یہ 5 حروف کو ایک ساتھ لمبا کر کے ایک ہی سانس میں ادا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے صرف کاف، عین اور صاد کو لمبا کرنا ہے، ہا اور یا کو صرف 1 سے 2 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد طہ طاسین میم طاسین یاسین صاد۔ یہ اگرچہ ایک ہی حرف ہے صاد، لیکن اس کے اوپر بھی آپ نے مد کرنی ہے کیونکہ یہ 3 حروف سے مل کر بنا ہے، صاد، الف اور دال، صاد۔ حامیم حامیم عین سین قاف۔ یہ اگرچہ لکھے تو علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کو ایک ہی سانس میں ادا کریں۔ قاف، نون۔ تو ناظرین، امید ہے کہ حروف مقطعات آپ کی سمجھ میں آ چکے ہوں گے، ان کی اچھی طرح سے پریکٹس کیجئے اور کوشش کیجئے کہ اگر آپ ان کو حفظ کر سکیں اور جب بھی آپ کو وقت ملے تو ان کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائیں گے۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔